اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ طٰہٰ کے 7ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 7 جو کہ آیات 116 سے 128 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے نہ مانا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ عداوتی ہے تمہارا اور تمہارے جوڑے کا۔ لَا يَخْرُجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، سو نہ نکلوا دے تم دونوں کو جنت سے بس تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ انڈر لائن لفظ ہے فتشقیٰ، شین کاف یہ سے بنا، تم کسی مشکل میں جا پڑو، لیس یو آر ڈسٹریسڈ۔ پچھلے رکوع میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ قرآن کریم آہستہ آہستہ اور لگاتار محنت کے ساتھ ہی سمجھ آتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم رب کریم سے علم میں اضافے کی دعا کریں اور اپنی بساط بھر کوشش کرتے رہیں، اور جس قدر بھی سمجھ میں آئے اس پہ عمل کر گزریں۔ اس رکوع میں اسی قانون کے اطلاق کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کو سامنے رکھ کے بات کی جا رہی ہے۔ رب کریم نے جب خلیفہ فی الارض بنانے کا ارادہ فرمایا تو آدم کو علم الاسماء کا پورا علم عطا فرما دیا۔ اس بات کا ذکر سورہ البقرہ آیت نمبر 31 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جب آدم علیہ السلام نے ان علوم کا مظاہرہ پیش کیا تو فرشتوں نے تسلیم کیا کہ یہ علم ان کے پاس نہیں ہے۔ رب کریم نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرنے یعنی اس کی برتری تسلیم کرنے کو کہا تو سب نے تسلیم کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ چنانچہ رب کریم نے آدم اور ان کی زوج کو اس بات سے خبردار کیا کہ ابلیس ان سے عداوت رکھتا ہے، اس لیے ان دونوں کو اس سے خبردار رہنا ہوگا، کیونکہ نافرمانی کی صورت میں وہ ان تمام سہولتوں اور تمام آسائشوں سے محروم ہو جائیں گے جو اس وقت انہیں آسانی سے میسر ہیں، اور پھر ان چیزوں کے حصول کے لیے تم مشقت میں جا پڑو گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، بے شک تمہارے لیے ہے کہ نہ تم بھوکے رہو اس میں اور نہ ننگے، وانک لا تسمع فیہا ولا تضحی، اور ایک نہ پیاسے رہو اس میں اور نہ دھوپ کھاؤ۔ تارا عین رے یہ سے بنا، عریاں ہونا، نیکڈ۔ رب کریم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جس طرز پہ اس جنت میں تم زندگی گزار رہے ہو اس میں نہ بھوک ہے نہ ننگ، نہ تم پیاسے رہتے ہو اور نہ تمہیں دھوپ سے کوئی پریشانی ہے، گویا روٹی، کپڑا، مکان اور پانی جیسی تمام بنیادی سہولتیں بآسانی میسر ہیں، غم روزگار سے نجات حاصل ہے اور تم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہو۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ کیا اس کو شیطان نے، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وما ملک لا یبلی، کہا اے آدم کیا میں نشاندہی کروں تمہیں شجرہ دیر پاک کی اور ایک ایسی بادشاہت جو نہ بسیدہ ہو۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، سو کھا لیا دونوں نے اس میں سے
تو یہاں ہوگی ان پر ان کی شرمگاہیں. وطافقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ، اور لگے دونوں چپکانے اپنے اوپر پتے جنت کے. وعصا آدم ربہ فغوا، اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی، بس اغوا ہو. یبلا، بے لام یہ سے بنا، کسی چیز کا پرانا اور وہ سیدھا ہو جانا، ڈیکیل. سورہ بقرہ آیت نمبر 35 کے مطابق رب کریم نے آدم اور ان کی زوج سے فرمایا، اے آدم، سکونت کرو تم اور تمہاری زوج جنت میں، اور کھاؤ اس سے باخوشی جہاں سے تم چاہو، اور مت قریب جانا اس شجرہ کے، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں سے. چنانچہ وہ جنت میں رہنے لگے. شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، کیا میں تمہیں ایک شجرہ اس بادشاہ کے بارے میں نہ بتاؤں جسے کبھی زوال ہی نہ ہو؟ اس بات کی کچھ تفصیلات سورہ اعراف آیت نمبر 20 اور 21 میں بیان ہوئی. تو وسوسہ کیا انہیں شیطان نے تاکہ یہاں کر دے جو پوشیدہ تھیں ایک دوسرے سے، ان کی شرمگاہیں، اور کہا، نہیں منع فرمایا تمہیں تمہارے رب نے شجرہ سے الا یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا مدت غیر معین تک رہنے والے ہو جاؤ، اور قسم کھائی ان دونوں سے کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں. چنانچہ آدم اور ان کی زوج شیطان کے جھانسے میں آ گئے اور وہی کام کر بیٹھے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. جب جنت میں آدم سے نافرمانی ہوئی تو پشیمانی کے ساتھ فرہنگی کا احساس ہوا. کیلے کے پتے لے کر ستر پوشی کی اور یوں لباس وجود میں آیا، ورنہ اس سے پہلے یہ نہ تھا. چوں ہی لباس وجود میں آیا، جنت نے رد کر دیا. نافرمانی کی وجہ سے اندیشے نے وجود پایا اور خوف محسوس ہوا، اور یہ خوف کہ جنت چھن جائے گی، معافی کا خیال ہی نہ آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جنت سے نکال دیے گئے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر برگزیدہ کر لیا انہیں ان کے رب نے، سو توجہ فرمائی ان پہ اور ہدایت دی. قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، فرمایا اتر چکے ہو تم اس سے سب، تم میں سے بعض عداوتی ہیں بعض کے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر آئے تمہارے پاس میری ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ وَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جو کوئی اتباع کرے میری ہدایت کی تو نہ وہ بھٹکے اور نہ مشقت میں پڑے. انڈر لائن لفظ ہے اجتباہ، جیم بے یہ سے بنا، منتخب کر لیا، چوز، سلیکٹو ہے. جب غم نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوج کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تو معافی کا خیال آیا، ورنہ وہ یہ کام ہاں بھی کر سکتے تھے، لیکن خوف نے اس قابل ہی نہ چھوڑا تھا. جب معافی مانگی تو رب کریم نے فرمایا، اب تم سب اتر چکے ہو، اب اگر میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو واپسی ممکن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. یہی بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں بھی بیان ہوئی ہے. ہم نے فرمایا اتر چکے ہو یہاں سے سب، اور جب پہنچے تمہیں میری طرف سے ہدایت تو جو کوئی اتباع کرے گا میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ان پہ اور نہ وہ غمگین ہو. اس ہدایت پہ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم لوگوں میں ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور یوں امن و چین کی فضا وجود میں آ جائے گی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آدم جنت میں تھے، علم خصوصی کی بدولت فرشتوں پہ فضیلت قائم ہو چکی تھی، تو آخر وہ کون سی چیز تھی جس کے فریب میں آ کے پھول کا شکار ہوئے اور نافرمانی کر بیٹھے. یوں لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم تو آ چکا تھا لیکن ہدایت نہ تھی، جس کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے. جب توبہ کی تو ہدایت نصیب ہوئی.
वमन अखराजा अन ज़िक्री, और जो कोई आराज करे मेरी याद से, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नकम वला नहशुरु यौमल क़ियामत अमा, तो बेशक उसकी मईशत तंग और हम महशूर कर देंगे उसे यौमल क़ियामा को अंधा। कल रब लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, कहे ऐ मेरे रब क्यों महशूर किया मुझे अंधा, मैं तो था बसारत वाला। जन का स्वाद नून काफ से बना, तंग, कमजोर अक्ल या राय वाला होना, और जो उस खादम के लिए इस्तेमाल होता है जो महज रोटी के मुआवजा में काम करता हो न। रब करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को हदायत देने के साथ ही इस कानून को वाज़े तौर पे बयान कर दिया कि जो कभी जिक्र अल्लाह से मुंह मोड़ेगा वो जिंदगी के अगले मरहले में अंधा उठाया जाएगा और उसकी मईशत भी तंग होगी। और फिर वो शख्स रब करीम से अर्ज करेगा, मैं तो दुनिया में आंखों वाला था, आज मुझे अंधा क्यों उठाया गया है। इन आयात में वो कानून बयान हुआ है कि पैदाइशी अंधापन और मईशत से तंगी जिक्र अल्लाह से आराज करने का नतीजा है। अब सोचने की बात यह है कि मुसलमान होने के बावजूद हम इतनी मुसीबतों का शिकार क्यों हैं। मेरी राय में ये कुरान करीम से आराज का नतीजा है। काला कजाले का आतत का आयातुना फनसी तहा, फरमाया इसी तरह आई तुम्हारे पास हमारी निशानियां तो तुमने उन्हें भुला दिया। वकजाल कल यौम तुनसा, और इसी तरह आज तो भी भुला दिया जाता है। वकजाल का नाजी मन असरफा वलम यौम बे आयत रब्बी, और इसी तरह हम जजा देते हैं जो कोई असराफ बरते और न ईमान लाए अपने रब की निशानियों। बल अजाब आखिरत अशद अबका, और तहकीक अजाब आखिरत बहुत शदीद और खूब बाकी रहने वाला है। उस शख्स को जवाब में यह कहा जाएगा कि दुनिया की जिंदगी में तुम्हारे पास हमारी निशानियां आती रही, लेकिन तुमने तो उन्हें मुसलसल नजरअंदाज किया, किसी तरह की तवज्जो नहीं दी और बिल्कुल भुलाए रख। आज उसी तरह से तुम भी भुला दिए गए। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 72 में इरशाद है, जो कोई रहा इसमें अंधा तो वो है आखिरत में भी अंधा और बहुत भटका हुआ रास। तो जो कोई भी अल्लाह ताला और उसका हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर की वदूद की खिलाफ वर्जी करता है, अपने रब करीम की निशानियों पे ईमान नहीं लाता, वो बुलहा दिया जाता है और उसे आखिरत का अजाब जो कि बहुत शदीद और देर पा है सहना पड़ेगा। अफलम यहदि लहुम, तो कि ना कोई हदायत मिली उन्हें, कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून यमशून फी मसाकिनिहिम, कितनी ही हमने हलाक कर दी हैं इनसे पहले की संगतें, ये चलते फिरते हैं उनके मसाकन में। इन्न फी ज़ालिका लआयतिन लिउलिन नुहा, बेशक इसमें निशानियां हैं अहले जहानत के लिए। यमशून मीम शीन ये से बना, पैदल चलते, दिवाक। रब करीम की निशानियां इस जमीन पे हर सू फैली हुई हैं। इन्हीं निशानियों में से अक़वाम गुज़श्ता के खंडरात और दीगर निशानात भी मौजूद हैं। इस आयत में ये सवाल उठाया गया है कि क्या लोगों को उन कौमों के हालात और वाक़यात जो नाफरमानी की पादाश में तबाह बर्बाद कर दी गई थी कोई रहनुमाई हासिल नहीं हुई। बात यह है कि जो लोग महज मौज मस्ती की खातिर अक़वाम गुज़श्ता के खंडरात या निशानात को देखते हैं उन्हें कोई सबक हासिल नहीं होता, लेकिन वो लोग जो इन आसार कदीमा को देख के इन पे गौर व फिक्र करते हैं, उन असबाब का खोज लगाते हैं जिसकी वजह से इन कौमों पे अजाब आया, तो उन्हें इससे बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं जो उनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कुरान करीम उलिन नुहा यानी अहले जहानत करार देता है। इस हुकूक का एक मुख्तसर खुलासा, रब करीम ने अपनी अमानत इल्मुल अस्मा की सूरत में आदम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की, जिसकी बदौलत
سب ملائکہ نے انہیں سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوج جنت میں رہنے لگے۔ انہیں خبردار کر دیا گیا کہ ابلیس ان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہی کام کر بیٹھے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی رنج و غم میں مبتلا ہو اور معافی کا خیال بھی نہ آیا۔ غلطی کی پاداش میں جنت سے نکال دیے گئے۔ معافی کا خیال آیا تو توبہ کی۔ رب کریم نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں ہدایت بخشی۔ یہ بات وعدے کر دی گئی ہے کہ جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ جنت میں لوٹ جائے گا، لیکن جو کوئی اس سے اندھا پن برتے گا تو اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اور وہ یوم القیامہ کو اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ آدم کی سرگزشت دراصل ہماری ہی سرگزشت ہے۔ اس زمین پہ موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم جنت سے نکال دیے گئے۔ ہمارے لیے واپسی کا بھی وہی راستہ ہے جو آدم علیہ السلام نے اختیار کیا، یعنی ہم توبہ اور استغفار کریں اور رب کریم کی ہدایت کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔